سر ہینری رائڈر ہیگل برطانوی سول سرونٹ اور مصنف تھا۔ یہ 1875 میں ساؤتھ افریقہ آیا اور یہاں خصوصی کمشنر کا معاون بن گیا۔ وہ جنوبی افریقہ میں برطانوی کالونی کی تشکیل کا زمانہ تھا۔ نوجوان ہیگل اس زمانے میں افریقہ آیا اور اس نے ایک سرے سے دوسرے کونے تک افریقہ کو دیکھنا اور سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ اس زمانے میں گھومتا ہوا زمبابوے کی سرحد پر واقع ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچ گیا۔ مقامی لوگ اس ٹاؤن کو مزاجی کہتے تھے۔ اس ٹاؤن اور اس کے گرد آباد علاقے پر ایک پر اسرار خاتون حکمرانی کرتی تھی۔ لوگ اسے اپنی زبان میں بارش کی ملکہ رین کوئین کہتے تھے۔ لوگوں کا عقیدہ تھا رین کوئین جب اپنے گھر سے باہر نکل کر رقص کرتی ہے تو پورے علاقے میں بارش شروع ہو جاتی ہے۔ رین کوئین سال میں صرف ایک بار اپنے گھر سے نکلتی تھی اور وہ اس کے علاوہ کسی شخص سے ملاقات نہیں کرتی تھی۔ وہ اگلی رین کوئین کے لیے زندگی میں ایک بار اپنی مرضی کے مرد سے ملتی تھی۔ اس ایک ملاقات سے اس کے بطن سے لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ وہ اس لڑکی کی پرورش کرتی تھی، اسے بارش کا جادو سکھاتی تھی، اور جب وہ لڑکی جوان ہو جاتی تھی تو پرانی کوئین فوت ہو جاتی تھی اور نئی ملکہ اس کی جگہ لے لیتی تھی۔ ہیگل کسی نہ کسی طریقے سے رین کوئین تک پہنچ گیا۔ اس کی اس سے ملاقات ہوئی، اس نے اس کی کہانی سنی تو پتہ چلا رین کوئین اواگان کا سلسلہ ہے۔ اس کا نام عائشہ ہے، وہ عرب ہے اور اس کا دعویٰ ہے وہ 2000 سال بعد دوبارہ پیدا ہوئی ہے۔ اس کا محبوب بھی ان قریب اس سے ملے گا اور وہ دونوں نئی رین کوئین پیدا کر کے ایک بار پھر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہیگل نے یہ کہانی سنی اور اس نے اس کے دل و دماغ پر گہرا نقش چھوڑا۔ وہ جاب مکمل کر کے لندن واپس آیا اور لکھاری کی حیثیت سے نیا کیریئر شروع کر دیا۔ اس نے 1887 میں شی کے نام سے ناول لکھا اور انگریزی دان طبقے میں تہلکہ مچا دیا۔ شی اپنے دور کا سب سے زیادہ پڑھے جانے والا ناول تھا۔ ہیگل نے اس کے بعد اس کی دوسری قسط عائشہ کی واپسی کے نام سے لکھی۔ یہ ناول بھی سابقہ ناول کی طرح بے تحاشا مقبول ہوا۔ میں نے یہ دونوں ناول جوانی میں پڑھے تھے۔ اردو میں ان کا ترجمہ عائشہ اور عائشہ کی واپسی کے نام سے ہوا تھا اور وہ اتنے پر اثر اور شاندار تھے کہ میں آج 40 سال بعد بھی ان کے اثر سے نہیں نکل سکا۔ ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ سال پہلے پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے باتوں ہی باتوں میں مزاجی اور رین کوئین کا ذکر کیا اور میں ہیگل کے دونوں ناولوں میں واپس کود گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا میں انشاءاللہ مزاجی جاؤں گا اور رین کوئین کا ڈانس بھی دیکھوں گا۔ ہم ہفتہ 10 ستمبر کی صبح مزاجی کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ ساؤتھ افریقہ کے صوبے لمپومو کا حصہ ہے، زمبابوے کے بارڈر پر ہے۔ جوہانسبرگ سے مزاجی پہنچنے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ ہم ہائی وے سے ہوتے ہوئے دوپہر 1:30 بجے مزاجی پہنچ گئے۔ ساؤتھ افریقہ کی سڑکیں اور ریسٹ ایریاز یورپ کی طرح جدید اور باسہولت ہیں۔ ہائی وے پر سفر کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ہم ساؤتھ افریقہ میں گھوم رہے ہیں۔ یہ سب گوروں کا کمال ہے۔ ہالینڈ کے باشندے 1652 میں ساؤتھ افریقہ آئے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے جرمن پہنچے، بعد ازاں برطانوی زمیندار بھی ساؤتھ افریقہ پہنچ گئے اور یہ اپنے ساتھ ہندوستانی باشندے بھی لے آئے۔ یوں ساؤتھ افریقہ 4 قوموں میں تقسیم ہو گیا۔ سیاہ فام باشندے لوکل تھے۔ ملیشیا کے مسلمانوں نے انہیں کافر کا نام دے دیا۔ ہالینڈ، جرمنی اور برطانیہ کے آکابور، یہ ولندیزی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے زمیندار کہلاتے ہیں۔ ہندوستانی مہاجر ریلوے لائن بچھانے کے لیے لائے گئے۔ یہ ریلوے اسٹیشنوں پر کام کرتے تھے، لہذا ان کا نام کلی پڑ گیا اور ان سب کے ملاپ سے ایک نئی نسل نے جنم لیا اور یہ نسل کلرڈ کہلانے لگی۔ گورے ساؤتھ افریقہ پر 350 سال حکمران رہے۔ یہ خطہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ دنیا میں سونے اور پلاٹینیم کی سب سے بڑی کانیں ساؤتھ افریقہ میں تھیں۔ ایک وقت تھا جب دنیا کا 70% سونا یہاں سے نکالا جاتا تھا، جبکہ پلاٹینیم میں آج بھی ان کا شیئر 70% ہے۔ دوسرا، زمین بہت زرخیز ہے، لہذا گوروں نے یہاں لاکھوں ایکڑ پر محیط فارم بنائے اور یہ 3 اطراف سے 2 سمندروں بحیرہ ہند اور بحیرہ اقیانوس میں گھرا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ طویل کوسٹل لائن کا مالک بھی ہے۔ گوروں نے اسے جی بھر کر لوٹا بھی اور بنایا بھی، لہذا یہ آج کسی بھی طرح یورپ سے کم تر دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی فضا اور انفراسٹرکچر یورپی ہے، لیکن یہ مغربی دنیا سے 16 گنا سستا ہے۔ یہ دنیا کے چند ایسے ملکوں میں شمار ہوتا ہے جس کی گوری آبادی انقلاب کے بعد اپنے ملکوں میں واپس گئی اور پھر چند برسوں میں واپس ساؤتھ افریقہ آ گئی۔ یہ لوگ بزنس مین اور فارمر ہیں اور یہ آج بھی اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔
ہم گوروں کی بنائی ہوئی ہائی وے کے ذریعے دوپہر 1:30 بجے مزاجی پہنچے۔ یہ دنیا کے آخری کونے میں ایک پر اسرار جگہ تھی۔ رین کوئن کا محل پہاڑی پر واقع ہے اور یہ بانس کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ وادی میں کوئن کے ماننے والے رہتے ہیں۔ آخری کوئن 2005 میں فوت ہو گئی تھی۔ اس کی بیٹی اس وقت نابالغ اور زیر تربیت ہے، لہٰذا پچھلے 17 برسوں سے ملکہ کا ڈانس نہیں ہوا۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ تھا رین کوئن واقعی خشک موسم میں باہر نکلتی ہے، مقامی جڑی بوٹیوں کی دھونی مارتی ہے، جادو پڑتی ہے، رقص شروع کرتی ہے۔ چند لمحوں میں پوری وادی پر بادل منڈلاتے ہیں اور پھر خوفناک بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے ان سے ثبوت مانگا تو انہوں نے ہمیں سائی کیٹ کے جنگل کی طرف بھجوا دیا۔ پہاڑی کے آخری کونے پر واقع سائی کیٹ کا دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ یہ دنیا کے قیمتی ترین پودوں میں شمار ہوتا ہے۔ 1 میٹر درخت کی قیمت لاکھوں ڈالر اور ایک بیج $100 میں فروخت ہوتا ہے۔ سائی کیٹ کے بیج اور پودے مزاجی سے باہر نہیں لے جا سکتے۔ ہم جنگل سے باہر نکل رہے تھے تو پولیس نے ہماری گاڑی کی باقاعدہ تلاشی لی۔ یہ پودا بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کے لیے بے تحاشا بارش اور پانی درکار ہوتا ہے، جبکہ مزاجی کا علاقہ خشک اور بے آب ہو گیا ہے، لہذا وہاں سائی کیٹ کی موجودگی کا امکان نہیں ہو سکتا تھا، مگر وہاں دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا ہماری ملکہ اس سے چند 100 میٹر کے فاصلے پر رقص کرتی ہے، چنانچہ یہاں ہر سال معجزاتی بارش ہوتی ہے اور یہ پودا اس معجزاتی بارش کا نتیجہ ہے۔ مقامی لوگ اپنی ملکہ کا بے انتہا احترام کرتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے یہ لوگ کسی گہرے جادو کے زیر اثر ہیں، ملکہ کے بارے میں کوئی منفی بات سننے کے روادار نہیں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ساؤتھ افریقہ کا ہر صدر حلف لینے کے بعد رین کوئن کے دروازے پر سلام کے لیے ضرور پیش ہوتا ہے۔ نیلسن منڈیلا بھی ان میں شامل تھے۔ وہ اپنے صدارتی دور میں کئی مرتبہ مزاجی آئے اور ملکہ کے ساتھ طویل ڈائیلاگ کیے۔ ملکہ کے زائرین پورے افریقہ میں بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ دور دور سے اس کی زیارت کے لیے مزاجی آتے ہیں اور کھلی آنکھوں سے بارش دیکھتے ہیں۔ کیا رین کوئن واقعی بارش لا سکتی ہے یا پھر یہ بھی بے شمار دوسرے ایلوژن کی طرح ایک متھ، ایک دھوکہ ہے؟ میں وہاں کھڑا ہو کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن لوگ بہرحال اس پر یقین کرتے ہیں اور یہ مشاہدے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے دنیا میں ہر چیز ممکن ہے۔ اس کائنات میں سب کچھ ہو سکتا ہے، اور لوگ اگر کسی چیز، عادت یا روایت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے، ہمیں ان کے یقین پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا اگر ہماری عبادت اور عقائد کا احترام کرتی ہے تو پھر ہمیں بھی دوسروں کے عقائد، روایات اور عبادات کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم نے رین کوئن کے احاطے میں جانے کی کوشش کی مگر انتظامیہ نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ ہم نے وہ رات زنین میں گزاری۔ یہ چھوٹا سا پہاڑی قصبہ ہے، صاف ستھرا ہے اور سیاح یہاں آبشار، جنگلی حیات اور ٹرینکنگ کے لیے آتے ہیں۔ شہر کے گرد و نواح میں گوروں کے فارم ہاؤسز ہیں، دور دور تک سبزہ کھیت اور باغات بکھرے ہوئے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے گوروں کا صرف ایک مطالبہ ہوتا ہے، اپنی شراب، اپنا فارم ہاؤس اور پرائیویٹ زندگی۔ یہ حکومت کو اپنی حدود میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ یہ حکومت کو صاف کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو مجھ سے جتنی پیداوار چاہیے میں دوں گا، جتنا ٹیکس چاہیے آپ وہ بھی لے لو، بس مجھے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دو، کام کرنے دو۔ چنانچہ حکومت ان کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتی۔ یہ فارمنگ کرتے ہیں اور اپنے فارم ہاؤسز میں اپنے جانوروں اور خاندان کے ساتھ مزے سے زندگی گزارتے ہیں۔ زنین میں سینکڑوں ایکڑ کے ہزاروں فارم ہاؤسز تھے۔ شہر میں 1000 کے قریب پاکستانی بھی تھے۔ ہم حلال کھانے کی تلاش میں بھارتی، گجراتی، مسلمان کے ریسٹورانٹ پر پہنچے تو ڈی جی خان کے 2 بھائیوں سے ملاقات ہو گئی۔ یہ دنیا کے آخری کونے میں مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں اور شام کو عمران خان کی تقریریں سنتے ہیں۔ انہوں نے بڑے پیار سے شکوہ کیا، آپ ہمارے خان کی مخالفت نہ کیا کریں، اور میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے مشورے سے اتفاق کر لیا۔ وہ شام اچھی تھی، ساؤتھ افریقہ کا کنارہ تھا، گرمی تھی اور فضا میں جانوروں کی آوازیں تھیں اور کانوں میں عمران خان کے فکروں کی گونج تھی۔ اوئے میں نہیں چھوڑوں گا، اور ہم سو گئے۔